اور آج میرے لیے بڑا اہم دن ہے، اس لیے کہ کافی دنوں سے ہم ایک پرپوزل پہ کام کر رہے تھے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ، حالانکہ پورے سندھ سے ہی یہ حال ہے، لیکن کراچی میں بہت سارے نوجوان بچے بچیاں جب یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ میں چانسلر بھی ہوں تمام یونیورسٹیز کا، تو میرے پاس بہت سارے بچے جو ہیں یہ بیل آف ہوپ پہ آ کے ہر بار یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمیں کوئی بینک بھی پرپوزل سننے کو تو کیا اندر بلانے تک کو تیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے سفارش نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، لیکن بینک کے پاس جانے کے لیے تو پراپرٹی کے پیپرز چاہیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے نوجوان بچے بچیاں اور پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی جو کہ مختلف دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں، لائک کارپینٹر کا، کوئی روزگار اپنا گروسری سٹور کھولنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن سبھی لوگ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم نے بہت سارے بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور یہ تقریباً 3 مہینے پر محیط ہماری ایکسرسائز ہے، جس کے اندر ہم نے فائنلی پھر جا کے ایک پرپوزل بنایا ہے، اور پھر میں انور مقصود صاحب کے پاس گیا، انور مقصود صاحب سے میں نے اس کو ڈسکس کیا۔ انور مقصود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا زبردست لگا ہے پرپوزل، اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے مختلف NGOs کے ساتھ بھی بات کی، وہ لوگ بھی اس میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بزنس مینوں سے جتنوں سے بھی میں نے بات کی اوورسیز اور کراچی میں، ان سبھی نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بھی، تو پھر اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت آ گئی کہ جب ہمارے بزنس مین، ہماری NGOs بھی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور سبھی کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح آپ 50,000 بچوں کو یہاں IT پڑھا رہے ہیں، جس طرح آپ نے 4.5 لاکھ لوگوں کو راشن دیا ہے، اور جس طرح دروازہ گورنر ہاؤس کا کھلا ہوا ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے آپ کے اوپر کہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا اور اس کو آپ امپلیمنٹ کرائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ویک رہتی ہے، اور ہم پریزنٹیشن پہ ہی صرف زور دیتے رہتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے، اور میں آج آپ تمام میڈیا کے توسط سے سبھی لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آج سے آپ اپنا بزنس پلان، بزنس پرپوزل بنائیں، چاہے وہ 1 لاکھ روپے والا ہو، چاہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ، 10 لاکھ، جتنے تک کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 1 کروڑ روپے تک کا آپ پرپوزل اپنا بنائیے۔ پرپوزل بنا کے آپ گورنر ہاؤس میں آ کے اسے سبمٹ کرائیں گے۔ ہمارے پاس بزنس مینوں پہ مشتمل، اور اس میں NGO کے نمائندے بھی ہوں گے، وہ بیٹھ کے ہر ویک، ہر ہفتے ان پرپوزل کو انہی لوگوں کے سامنے انہیں بلوایا جائے گا، ان سے ڈسکس کیا جائے گا، اور جیسے ہی ان کا پرپوزل اوکے ہوگا، ود ان اے ویک ان کو کیش پیمنٹ یا ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ یہ پیسے نہ تو سود پہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو یہ پیسے ریفنڈ کرنے ہوں گے۔ یہ پیسے سے وہ کاروبار کرے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور اگر کل وہ بھی کروڑوں کمانے لگتا ہے تو صرف ہم ایک پیپر پہ اس سے یہ سائن لیں گے کہ وہ بھی اپنے کسی جیسے نوجوان کو یا کوئی ایسا شخص جو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ پیسے وہ اس کو دے گا۔ اس کے اندر جو یہ پرپوزل ہم نے سب سے مانگے ہیں، اس میں ہم نے ایک پرپوزل ہمارا کراچی کے ایک بڑے بزنس مین ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب، ان سے بھی میری ڈسکشن ہوئی۔ ان کے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا تھا کہ ہم لوگوں کو جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے اور گھر اپنا لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ہم نے پرپوزل بنا لیا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو،
تو وہ بھی ہمیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو ہم پیرللی دونوں چیزوں پر کام کریں گے. اور ہم نے اس اسکیم کا جو نام ہے وہ گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم کے تحت ہم اب کراچی میں اگلے ہفتے سے اس کے بینرز بھی لگانے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے, اس کی اویئرنیس دیں گے کہ یہ جو گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم ہے اس کے اندر آپ اپلائی کریں, اپنا پرپوزل لے کر آئیں. اس میں جو بہترین چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے سود نہیں لے رہے اور یہ پیسے کسی کو ریفنڈ نہیں کرنے ہیں. اور جب دونوں چیزیں ہوں تو پھر آپ کا سارا دماغ, سارا چیز اپنے کام اور اپنے بزنس پر ہونی چاہیے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آئی ٹی کا کام شروع کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا, آج جاری و ساری ہے, بغیر کسی قومیت کے, زبان کے, مسلک کے, ہر ایک کے لیے دروازہ آئی ٹی کے لیے کھلا ہے. اسی طرح راشن کے لیے کوئی بھی مسلک ہو, کوئی بھی قومیت ہو, دروازہ کھلا ہے, آئے اور لے جائیں. اسی طرح اس گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم میں کسی بھی قومیت, زبان اور صوبے کی بنیاد نہیں ہے. جس شخص کے پاس بھی اگر ایسا پرپوزل ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو صرف اس میں فائنینس کی ضرورت ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کاروبار کو چلا سکتا ہے, تو وہ پرپوزل جمع کرائے. انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ سب کے سامنے, میڈیا کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ جب ہم ان لوگوں کو بلا کے پیسے ہینڈ اوور کر رہے ہوں گے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو کہ منتظر ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نظر آئے, کوئی امید کی کرن نظر آئے. تو آج یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اب جو بھی ہمارے لوگ ہیں, طالب علم ہوں, یونیورسٹیز کے ہوں, کالج کے ہوں, اسکول کے ہوں, یا ایسے کاروبار کرنا چاہتے ہوں جس میں جیسے میں نے کہا گروسری سٹور بنانا چاہتے ہوں, کارپینٹر کا مقصد یہ کہ کوئی بھی کام, جس میں میں سمجھتا ہوں کام ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شرم نہیں. اگر آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے, اور جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نوکری کرنے والے نہیں, نوکری دینے والے بنے. تو جہاں آئی ٹی کے اندر ہمارے سال بھر کے بعد لوگ نوکری دینے والے بن جائیں گے, اسی طرح اس روزگار اسکیم کے تحت بھی آپ نوکری دینے والے بنیں گے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت بھی دے گا. اور جو ہمارے بزنس مین ہیں, اوورسیز بزنس مین ہیں, جنہوں نے ہمیں اس میں تعاون کا یقین دلایا ہے, جو لوکل بزنس مین ہیں انہوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے, تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بزنس مین جو یہاں ہمارے اس پینل میں ہوں گے, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بزنس مین چاہتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا صرف لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں, اس سے لوگ پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. تو وہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ وہ خود بھی آئیں, وہ بھی گورنر ہاؤس میں آ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے اس پینل میں. اور اگر ان کو کوئی بزنس پرپوزل سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں, وہ اس بندے کو اپنے پیسے بھی دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اگر اس میں شامل ہوتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے. اور جتنے زیادہ بزنس مین اس میں شامل ہوں گے, جتنی زیادہ این جی اوز آئیں گی, ہمارا کام ہوگا کہ ہم جو لوگ ہیں ان کی میرٹ دیکھیں گے, ان کو چیک کریں گے, ان کا گراؤنڈ چیک کریں گے. اور پہلا جو اس کام کے اندر جیسے میں نے کہا 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے ہے, تو اس کا جو ہم فنڈ بنائیں گے یا جو لوگ شامل ہو رہے ہیں تو اس میں پہلا 1 لاکھ روپیہ میں اپنی فیملی کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ اس میں ڈالوں گا, میری طرف سے ہوگا. اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی, جو لوگ ڈال رہے ہیں اس میں جہاں ہم سمجھیں گے کہ اور ہم نے سپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے, کرتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزگار اسکیم ہے, یہ جب لوگ اس میں آ کے شامل ہوں گے اور جب پریکٹیکلی آپ سب بھی دیکھیں گے کہ جو ہم نے میکنزم بنایا ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو جینون پرپوزل بنا کے لائے گا اسے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی, کوئی چکر نہیں لگانے پڑیں گے,
اس کا پرپوزل جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اوکے ہوگا اس کو ود ان اے ویک جو ہے پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈال دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی چیزوں میں ہم رات دن محنت کر رہے ہیں کہ اس شہر میں خوشحالی آئے, اس صوبے میں خوشحالی آئے, تو یہ ایک اور ہم نے پیشکش رکھی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہمارے تمام انیشیٹوز میں, تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو دیکھتے ہوئے جو ہم نوجوانوں کے لیے, بے روزگاروں کے لیے کر رہے ہیں, اس میں بھی اللہ ہمیں برکت بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا. آمین. آپ نے یہ جو روزگار اسکیم شروع کی ہے, لازمی ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا, لیکن کل آپ جاتے جاتے ایک بات کر گئے جس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ سندھ کا گورنر خود سازشوں کا شکار ہے, اور جو نوجوان جس سے آپ ابھی خطاب کریں وہ کہے گورنر خود کو نہیں بچا پا رہا, ہمیں روزگار کیا دے گا, وہ سازش ہے کیا, وہ بھی بتا دیں تاکہ نوجوانوں کو پتا چلے آپ کے پیچھے کون ہے. دیکھیں, میں تو جب سے گورنر بنا ہوں اس قسم کی سازشیں آتی رہتی ہیں اور ہم اس کا مقابلہ الحمدللہ بڑی ہمت سے کریں, لیکن اگر ان باتوں کی وجہ سے ہم کام روک دیں, ان باتوں کی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ میں ایک دوسرے پر الزامات لگاؤں سیاسی. جہاں تک میری ذات کی بات ہے, جو میں نے کل بات کی, جب مجھے لگے گا کہ کچھ لوگ یا کوئی بھی شخص میری ذات پر بات کرے گا اور غلط بات کرے گا تو میں برملا اس کا جواب دوں گا, لیکن ان باتوں سے ہمارے جو انیشیٹوز ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہوں, لیکن ایک دن بھی ہماری آئی ٹی کی جو کلاس ہے وہ ہم نے مس نہیں ہونے دی ہے. روزانہ کی بنیاد پر 3 سیشن ہو رہے ہیں, آپ جس وقت چاہیں جا کے چیک کر سکتے ہیں. لوگ $600 کما رہے ہیں, کوئی $800 کما رہا ہے, اور ہمارے پاس ایسی ہزاروں سکسیس اسٹوریز ہیں. اور ہم نے یہ بھی اب پلان کیا ہے کہ اگلی بار اگلے ہفتے ان سارے لوگوں کو یہاں جمع کریں گے جو پیسے کما رہا ہے, ان کو بھی آپ کے سامنے بٹھائیں گے, اور وہ ساروں سے آپ خود سوال کیجئے گا, وہ ایویڈنس دیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس پورے 4 مہینے میں کتنی انکمز کی ہیں. اس کے بعد ہم آئی ٹی کا جو پروگرام ہے وہ حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر, لاڑکانہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں چانڈیو صاحب, سیٹ کا تو کسی کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ جو منصب پر جو روزگار اسکیم والے ہیں وہ اس بات پہ پریشان نہ ہوں. جب ہم نے پروگرام بنا لیا ہے تو ابھی تک میرا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ ہم نے کہا تھا دروازے کھولیں گے, ہم نے دروازے کھولے. ہم نے کہا تھا راشن ڈرائیو, آج تک چل رہی ہے. آئی ٹی کا آج تک چل رہا ہے. تو کون سا ایسا ایک کام ہے جو آپ بتا دیں جو میں نے کہا اور وہ راستے میں رک گیا؟ جی دیکھیں, اس کے اندر ہم نے ایک اماؤنٹ جو 4-5 بڑے بزنس مین تھے ان کے ساتھ کمٹ کر لی ہے, اور سفیشینٹ فنڈ ہمارے پاس کمٹ ہو گئے ہیں. میں نے آج یہ اناؤنسمنٹ کر کے یہ کہہ دیا ہے لوگوں سے کہ وہ کل سے چاہیں تو کل سے, ورنہ اس ایک ہفتے کے اندر اپنے پرپوزلز جمع کرواتے رہیں. کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے, کوئی کل کرا دے, کوئی پرسوں کرا دے, ہمارے پاس یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ کوئی وہ کام نہیں ہے کہ جو آج شروع کیا ہے اور کل بند ہو گیا, یہ چلتا ہی رہے گا. اس کے اندر جیسے جیسے اسپانسرز بھی بڑھتے رہیں گے, پرپوزل بھی آتے رہیں گے. یعنی یہ ایک ایسی ونڈو ہم نے کھول دی ہے, 1 ونڈو, جس میں سے آپ کے لوگوں کے اچھے پرپوزلز آئیں گے, ہم انہیں جوری کے سامنے رکھیں گے, اور وہاں سے جیسے ہی اپروو ہوگا, اور وہ بھی ہم نے اوپن سارا رکھا ہے, مطلب اسی سبزہ زار میں لوگ بیٹھے ہوں گے اور ٹیرس پر ہماری جوری بیٹھی ہوگی, ایک طرف میڈیا ہوگا, جو لوگ پرپوزل بتائیں گے اوکے ہوگا, اور اسی وقت اس کے سامنے, آپ کے سامنے, میڈیا کے سامنے اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیجیے. کس سے؟ دیکھیں, پی ایم صاحب ایک روزہ دورے پہ آئے تھے, سی ایم ہاؤس بھی ہم ساتھ تھے, تاجروں والی ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہ میرے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی اس میں پی ایم صاحب نے کا یہ کہنا تھا انشاءاللہ جو بھی کام ہے, جو میں نے ان کو یہ سارا بتایا کہ میں روزگار اسکیم شروع کرنے جا رہا ہوں, میں نے ان کو آئی ٹی کے بارے میں سارا بتایا, حیدرآباد بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مل کر کام کریں گے.
اور جتنے بھی یہ انیشیٹوز میرے ہیں اس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے مکمل حمایت اور اعتماد کا مجھے یقین دلایا کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے. نہیں دیکھیں پرائم منسٹر صاحب سے بیٹھ کے اب میں وہ والی سازشیں تو نہیں ڈسکس کروں گا جو میں چانڈیو بھائی سے کر لیتا ہوں اکیلے میں. تو یہ ابھی تک آپ تک ہی ہے, ابھی آگے بات بڑھی نہیں ہے اس میں جو ہے. ادارے جو ہے تمام انہیں اپنی اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے. بہت ساری خبریں کل سے آپ بھی سن رہے ہوں گے, میں بھی سن رہا ہوں, تو ایک بار پھر اس پہ تبصرہ کر دیجیے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں بھائی, میں نے 18 مہینے میں 18 گھنٹے کام کیے اور آج بھی کام کر رہا ہوں. کل بھی میں نے پورا مصروف دن گزارا, آج بھی 8-10 پروگراموں میں جاؤں گا, میڈیا بھی انوائٹ کریں گے. میں زیادہ ایک تو دھیان دیتا نہیں ہوں, جو حقیقت بات ہے. جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں نا کہ کون ہے اور کیا ہے, تو پھر آپ دیکھیں اصل مقصد تو مجھے ان کاموں سے ہی ہٹانا ہے نا. اگر ڈسٹریکٹ ہوں گا تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں اس بات پہ توجہ ہی نہیں دیتا کہ کون ہے اور کیا ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ آئی ٹی کا جو بیڑا یہ کہتے ہیں نا بوجھ ان کاندھوں پہ اٹھا لیا ہے اور اس بوجھ کو اتارنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ہم اتار لیں گے. اور وہ یہی ہے کہ آپ کو پورے سندھ میں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. دیکھیں میں نے وعدے حالانکہ کسی اور کی پورے کیے ہمیشہ, چاہے وہ دروازہ کھولنے کا ہو, یونیورسٹی کا ہو, طالب علموں کا ہو, لیکن یہ ایک وعدہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی کا یہاں پہ تو کامیاب ہو گیا ہے حیدرآباد میں اور سندھ کے 6 اضلاع میں آپ کو ودن 6 منتھ ہم اس کو کام شروع کر دیں گے. یہ جو روزگار اسکیم والا کام ہے نا, اس کو آپ دیکھیے گا, ہمارا آئی ٹی, ہماری موٹر بائکس کا جو بھی ہم انیشیٹیوز راشن کے لیے, یہ سب سے زیادہ کامیاب جائے گا. کیونکہ اس میں جب آپ سکسیز اسٹوریز دیکھیں گے نا لوگوں کی, میرے پاس ایسے بہت سارے نوجوانوں کے پرپوزلز موجود ہیں جس کو میں ایز اے بزنس مین بھی, جب میں گورنر نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر فنڈز مل جائیں تو یہ ایسے راکٹ کی طرح کامیاب ہوگا. اور یہ جو لڑکے ہیں یونیورسٹیز کے, MBA کر رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, لیکن ایسے مراحل سے. اب اگر مجھے بتائیں ایک شخص ذہین بھی ہے, پڑھ بھی لیا ہے, لیکن اس کے والد کو پینشن ملتی ہے کوئی 25-30 ہزار روپے, 40 ہزار روپے, کرائے کا گھر ہے, 4 بہنیں ہیں گھر میں, لیکن وہ ذہین ہے. اب نہ اس کو کوئی بینک لفٹ کراتا ہے, نہ کوئی اس کو بس میں جا رہا ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے اور وہ ہمارے اس 1 کروڑ روپے سے اپنے اس آئیڈیا کو, اس ذہن کے پرپوزل کو کامیابی سے کر لیتا ہے, تو آپ اور ہم کیسے خوش نہیں. یہ ہمارے MS صاحب بیٹھے ہیں, ملٹری سیکرٹری صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جب وزٹ پر گئے تو وہاں ایک بچی نے ان کو آ کے بتایا کہ سر میں نے $600 کمائے, یہ میرا ایویڈنس ہے کہ مجھے $600 کا آرڈر ملا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنے خوش ہو رہے تھے MS صاحب, تو مجھے میری خوشی کی کوئی انتہا ہوگی کہ ہم نے ایک بیج ڈالا اور اگر وہاں سے پھل آنا شروع ہو گیا ہے. اور $600 کم نہیں ہوتے اس کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. کل عرفان صدیقی صاحب جو جنگ میں کالم لکھتے ہیں, وہ میرے پاس آئے تھے, جاپان سے آئے ہوئے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فیملی نے, ایک بچے نے یا بچی نے کانٹیکٹ کیا اور ان کا کوئی فیملی میں کوئی جاننے والا ہے, اس نے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب کو بتائیں کہ پہلے ہم لوگ زکوٰۃ لیتے تھے, لیکن اس بار میرے بیٹے نے گورنر ہاؤس سے IT کا کام سیکھ کے $500 کمائے, اور اس پر وہ کالم لکھنے جا رہے ہیں. اور اس کو تو ابھی میں ملا ہی نہیں اس بچے کو وہ کون ہے, کہ یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے زکوٰۃ لیتے تھے. تو اگر کوئی زکوٰۃ سے $500 پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں اس میں کیا حرج ہے. اور ہم نے کوئی گورنمنٹ سے فنڈنگ نہیں لی, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اندر میں کسی کو یہ جواب دہ ہوں کہ یار میں نے اربوں روپے لے لیے. تو یہ دیکھیں, یہ بے چینی تو آئے گی, جو آپ کا سوال ہے نا, تکلیف تو ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. یہ ایک زکوٰۃ لینے والا $500 کما رہا ہے, ایک بچی $600 کما رہی ہے, کوئی 400, کوئی $200. اور جب اب اس گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم میں 1 کروڑ روپے لے کے کوئی جا رہا ہوگا اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا, تو آپ مجھے بتائیں اگر اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا تو کیا آپ میں سے اور ہمیں خوشی نہیں ہوگی کہ وہ نوجوان جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہماری 62% یوتھ ہے اور ہم ٹیلنٹ رکھتے ہیں, سب چیزیں رکھتے ہیں. لیکن ابھی کل میں سر سید یونیورسٹی تھی کہ کانووکیشن میں تھا,
آپ یقین کریں ہماری جو یہ بہنیں اور بیٹیاں، ایک ایک بچی 2 3 میڈل لے رہی تھی، گولڈ میڈل ٹاپ کیا ہے، اور تیسری، یعنی آپ سوچیں کہ جو بچے بچیاں 3 گولڈ میڈل لے رہے ہوں، اور مڈل کلاس کے بچے بچیاں، اور پھر جب یہ عملی زندگی میں آئے تو کوئی روزگار نہ ہو، اور ان کے سامنے پھر ہمارے پاس گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہو، تو میرے بھائی میں بتا رہا ہوں آج آپ کو یہاں بیٹھ کے، مشکلیں تو اس سے زیادہ آئیں گی، لیکن ہماری بھی مجھے لگتا ہے پرورش طوفانوں نے کی ہے، جو وہ نہیں کہتے کہ مٹی کے گڑھے کو پکڑ کے ہم کنارے تک پہنچ جائیں گے. تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی ساری سازشوں، سارے مسائل کا مقابلہ کریں گے ہمت کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ تعالی جس باتوں کا میں اپنے میڈیا صحافی بھائیوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ سے کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے اوورسیز پاکستانیز نے بڑا سپورٹ کیا. میں آج آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے 6 اضلاع میں IT کی کلاسز کھولنے کے تمام تر انتظامات کی ذمہ داری لینے والوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں، حیدرآباد میں کہہ رہا ہے ایک آدمی نہیں کہہ رہا 3، ہم 3 کریں گے، وہ ایک کہہ رہا نہیں میں ہی سارا خرچہ اٹھاؤں گا. اسی طرح یہ جب میں انور مقصود صاحب کے پاس گیا ہوں اس اسکیم کو لے کے، بے روزگاروں کی اور روزگار دینے والی، تو میں ایسے ہی نہیں چل کر گیا ہوں. میں نے صرف 4 اوورسیز پاکستانیوں کو فون کیا، چاروں نے مجھے کہا کہ اماؤنٹ آپ نے بتانی ہے. تو اس سے بڑی ہمت نہیں مل سکتی. جب میں نے لوکل بزنس مینوں سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خود پینل میں بیٹھیں گے، پیسوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم 4 بینکرز ہیں جو بینکوں کے مالک تھے، اور کچھ بزنس مین ہیں. جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار گورنر صاحب ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے، آپ صرف کام کریں، وہ جو نہیں کہتے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر اس طرح سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس بات کا ڈر خوف ہے. یہ ہے ساری بات. بیچارے کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے. چلے آپ سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد، اور اس کے بعد ایک مشورہ کہ آپ کس کا؟ کالے بکروں کا صدقہ اچھا گورنر ہاؤس میں، کیونکہ یہ گورنر ہاؤس انگریزوں نے جو بنائے وہ لوگوں سے حکومت کرنے کے لیے بنائے، ان کو غلام کرنے کے لیے. آپ نے اس کو خدمت کا مرکز بنایا. شکریہ. سب سے پہلے اس کو بہت بہت مبارکباد، اور واقعی صدقہ کیا کریں. میں آپ سے مشورہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ کتنے ہیں، ایک بات. دوسری بات پھر جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو ایک تجارتی پارٹنرشپ میں تبدیل ہوگا، پھر پیسے کا لین دین ہوگا اس میں، تو اس کا گارنٹر کون ہوگا، پھر اس میں جو ڈسپیوٹ آئیں گے اس کو کیسے حل کیا جائے گا، یہ سب بتائیے گا. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ کالے بکرے آج کل مارکیٹ میں کم مل رہے ہیں، تو کوئی اور کلر کا بھی چل سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے دل و پیار سے حوصلہ افزائی کی ہے، جس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بھائی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ آنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں وہ نہ ہم سود پہ دے رہے ہیں اور نہ ریفنڈ مانگ رہے ہیں. تو جس کا پرپوزل اوکے ہو گیا پیسے اس کو مل گئے. جو دینے والا ہے وہ ایک بزنس مین ہے، ایک ڈونر ہے. دیکھیں ہم ان دونوں کے درمیان ملاقات کرا رہے ہیں، جو ہم یہاں بٹھا رہے ہیں جیوری. اب اگر 10 لوگوں میں سے کسی ایک کا پرپوزل سمجھیں عارف صاحب کو پسند آ گیا، تو اب یہ بندہ عارف صاحب کے حوالے ہے. اس کو پیمنٹ دے رہے ہیں، اس کے کاروبار کو نظر رکھنی ہے، کیسے کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، یہ اب ان کا ہیڈیک ہے. اس میں گورنر ہاؤس یا گورنر صاحب کا کہیں پر بھی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. یہ بٹوین ڈونر اور جو بندہ بزنس کر رہا ہے اس کے درمیان ہے. اور ٹرانسپیرنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے کوئی اس میں ایسا سلسلہ ہی نہیں رکھا کہ آج اس کو پیسے دے کے کل کوئی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے. ہم نے تو سمپلی یہ کہا ہے کہ آپ کریں کاروبار، اور اگر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ یہ آگے کام بڑھائیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی. شکریہ. لیکن یہ بتائیے کہ ایفیلیشن سے کیا ہوگا؟ آپ نے کن یونیورسٹی سے بات کی تھی، آپ ٹرانسفر کیے ہیں جامعات کے، تو یہ تو کن یونیورسٹی سے آپ کی بات چل رہی تھی، وہ کہاں تک؟ نہیں، الحمدللہ ہماری کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر عراقی صاحب سے اس پر تفصیلی نشست ہو چکی ہے. ہمارے جو کورس یا ڈپلومہ کورسز ہم کرا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہم ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، یہ کر دیے ہم نے، اور اس کو وہ اپنی اس سینڈیکیٹ میں لے کر جائیں گے اور اپروو کر کے انشاءاللہ تعالی کراچی یونیورسٹی جو ہے اس IT
जो डिप्लोमा कोर्स है उसका सर्टिफिकेट देगी। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि सिंध में इस वक्त जो कश्मीर है, शिकारपुर है, वहाँ तो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये तो बाकी तो कारोबार कराची में तो होने चाहिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन सिंध को ये जो है डकैत जो है उनसे फ्री कराने के लिए कोई रोल प्ले करेगा तो या वो उनके काम में लिखा है? देखें, मैं समझता हूँ कि मेरी आईजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली बात हुई है और जो बातें उन्होंने मुझे बताई हैं वो हौसला अफज़ा भी हैं और मैं समझता हूँ कि उस पर वो बड़ा काम करने जा रहे हैं और मुझे यकीन भी है, उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि ये जो कच्चे के डाकुओं वाला इलाका है वो भी क्लियर हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो कराची में स्ट्रीट क्राइम है उसमें भी आपको तकरीबन 70 से 80% कमी देखने में मिलेगी और मैं समझता हूँ कि इस पर सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तफसीली मेरी उनसे बात हुई है, तो मुझे इत्मीनान भी है और यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। जी यार देखें, या तो आपने अभी साहब ज्वाइन की है या मैं आज गवर्नर बना। नहीं, मोहसिन भाई के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और देखें जैसे मैंने कहा कि सभी कोशिश कर रहे हैं और आप मुझे बताएं कोई भी शख्स जो किसी मनसब पर बैठता है तो वो अपने मनसब से रिलेटेड काम में तो ज़रूर चाहेगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो। मैं ये समझता हूँ कि वो एज़ वज़ीर दाखिला अच्छा काम करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी थी। मुझे बाहर के लोगों ने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने भी कहा कि एज़ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने पंजाब बहुत अच्छा चलाया, एनर्जेटिकली काम करते थे, एक्टिव थे। तो मैं समझता हूँ कि बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब ये मोहसिन स्पीड है, तो आपने सुना होगा, तो मैं समझता हूँ कि यही उम्मीद उनसे एज़ वज़ीर दाखिला भी हम रख रहे हैं और अभी 1-1.5 महीना हुआ है हुकूमत बने हुए, लेकिन आइंदा चंद माह में आपको शायद उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। जी भाई देखें, कल मैंने बताया भी था और आज दोबारा बता दूं कि सीएम साहब ने ये चैम्बर के जो लोगों की मीटिंग थी सीएम हाउस में, उसमें सीएम साहब ने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हो जाएगा और हम बहुत हद तक इन सारी चीज़ों पे काबू पा लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, आखिरी में फिर कह देता हूँ कि SIFC जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का और जिस तरह उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और जिस इन्वेस्टमेंट की हम MOUs देख रहे हैं और जो टीमें इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, देखें इस वक्त आपको कुवैत, कतर, तुर्किया और चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है और हमारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ तमाम चीज़ें तय कर रहे हैं उनकी डेलीगेशंस आने से पहले। और अभी जो सऊदीया के इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं सऊदी अरब और फिर उसके बाद जो MBBS है उसका जो दौरा है वो पाकिस्तान का है। तो मैं समझता हूँ कि उस दौरे के बाद भी आपके माशी हालात में, आपके स्टॉक एक्सचेंज में, आपकी रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। मतलब ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है जो हम पर होने जा रही है। अब हम पर मुनस्सिर है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। देखें, ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है इसके लिए सवाल आप सिंध गवर्नमेंट से किया करें। आप गलत जगह सवाल कर लेते हैं और मैं भी गलत जवाब दे देता हूँ।